ख्वाब आया, मेरे वालिद साहब फौत हो गए हैं, اچھا تو وہ خواب میں مجھے آ کے ملتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھا کرو اور یا وہاب پڑھا کرو. اس کے بارے میں نے پوچھنا تھا مفتی صاحب سے. یہاں کیا پڑھا کرو؟ یا وہاب پڑھا یا کرو. وہاب. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. شادی شدہ ہیں آپ؟ بچے آپ کے ہیں؟ یا وہاب. جی جی مفتی صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے. جی شادی شدہ ہیں؟ جی جی میرے بچے ہیں جی. 3 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں جی. اور کاروبار؟ کاروبار جی میں بلڈنگ کا کام کرتا ہوں, بلڈنگ ٹھیکیدار جی. ٹھیک ہے. اور حقیقت میں نمازوں میں سستی تو نہیں ہوتی؟ جی بالکل ہوتی ہے جی. بس ٹھیک. ٹھیک ہے جی شکریہ. محمد عمر صاحب پاک پتن سے ہمارے ساتھ موجود تھے. کال کرنے کے لیے شیخ ہاشم عثمانی صاحب فرمائیے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے. ایسے خواب؟ جی اچھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے اس طرح کے خواب ماشاءاللہ. کہ ایک ایسی شخصیت, میں کہوں, آپ کہیں, چچا کہے, بھائی کہے, اور زندگی میں والد صاحب کہیں, اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا والد صاحب کی وفات کے بعد وہ خواب میں آ کر کہیں وہاں اثر ہوگا. بے شک سے. یعنی زندہ والد کہے باسا اوقات یا اپنے کام کا بہانہ لگائیں گے, باسا اوقات کئی معاملات ہیں بالکل نگلیکٹ کر جائیں گے. بالکل. لیکن جب وہ اللہ کے پاس پہنچ چکے اور خواب کے اندر آ کر انہوں نے کہا, اب ان کے دل پر جو ہے نا وہ اثر جو ہوا ہوگا وہ یقیناً زندہ لوگوں کے کہنے سے زیادہ اثر ہے. بے شک. اور موت جو ہوتی ہے نا وہ بڑے بڑے واعظ, بڑے لمبے چوڑے تقریروں اور نصیحتوں سے زیادہ اثر رکھتی ہے. اور پھر والد صاحب جیسی شخصیت ہو جنہوں نے آج یہ اپنے 6 بچوں کو پال رہے ہیں نا, اور یہ بلڈنگ کا کام کرتے ہیں, جب شام کو تھک ہار کر آتے ہیں تو اس وقت ذہن میں لے کر آئیں کہ ان کے والد صاحب نے ان کو کیسے پالا ہوگا, ہمارے والدین نے ہمیں کیسا پالا ہوگا. تو اگر یہ ساری چیزیں, اب یہ باپ بن چکے ہیں ماشاءاللہ, ان کے بچے بھی اب ہیں, تو یہ ساری چیزیں ذہن میں لا کر والد صاحب کی وہ تڑپ جو زندگی میں تھی, جیسے یہ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن ہم سب جنت میں اکٹھے جائیں, تو ان کے والد صاحب بھی تو یہی چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہم سب کو, بیوی بچوں کو, اولاد کو جنت میں اکٹھا کرے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء. جو بھی اہل ایمان جنت میں جائیں گے, چاہے والدین اوپر والے درجے میں ہوں تو وہ کہیں گے یا اللہ ہماری اولاد وہ بھی جنت میں ہے لیکن نچلے درجے میں ہے, اللہ نیچے والوں کو اوپر لے جائے گا سبحان اور سب کو اکٹھا کر دے گا. اوپر والوں کو نیچے نہیں لائے گا بلکہ نیچے والوں کو اپنے فضل سے بلند کر دے گا. اللہ کا فضل. تو جیسی ان کی خواہش ہے, ہماری خواہش ہے, ان کے والد صاحب کی بھی خواہش تھی جو شاید ان کی زندگی میں پوری نہ ہو سکی. والد صاحب کی زندگی میں یہ نمازی نہ بن سکے, تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ اب بن جائیں. اور جو یا وہاب کا مطلب ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں, وہ نام لے کر اللہ سے پکارا کرو. اب اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے اللہ کے یا رحمان سے, یا رحیم سے, تو یا وہاب, وہاب کا مطلب کیا ہے؟ عطا کرنے والا, اولاد عطا کرنے والا, رزق عطا کرنے والا, ہدایت عطا کرنے والا. تو ان کو یہاں پر ہدایت کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ نماز کی سستی ہوتی ہے, غفلت ہو جاتی ہے. تو یہ مستری ہوتے یا جو بلڈنگ لائن کا کام کرنے والے ہوتے ہیں نا, عام طور پر بہانہ یہ ہوتا ہے یا عذر یہ ہوتا ہے, ہم عذر کہہ لیتے ہیں کہ ہمارے کپڑے جو ہیں ان سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے, ہم محنت کر رہے ہیں, گرمیوں کے دن ہیں. کوئی بات نہیں, آپ کا پسینہ آپ کے جسم سے نکلا ہے, ناپاک تو نہیں ہے. اور وہ جو سیمنٹ, ریت, بجری, جو کچھ آپ استعمال کر رہے ہیں وہ سب کا سب پاک ہے. وہ آپ کے جسم کو, کپڑوں کو لگا ہوا ہے تو بالکل نماز پڑھیں. یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. اور یا وہاب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عطا کرے گا, توفیق ملے گی, بس اخلاص کے ساتھ آگے بڑھیں. سر جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ.